اب مخبر کا کہنا ہے کہ غیاث الدین اپنی جان بچا کر کرمان کی طرف بھاگ گیا، جبکہ منگولوں کا وہ لشکر جس کا سالار ایک سردار الک خان ہے، وہ ان دنوں تبرستان اور جرجان کے درمیانی علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ سن اور خان میرے بھائی، میں نے تو اپنے پاسبان بھائی سے کہا تھا کہ میں خود الک خان کی سرکوبی کے لیے نکلتا ہوں، لیکن پاسبان کا کہنا تھا کہ میں اور خان دونوں اس سے نپٹ لیں گے، لہٰذا مجھے جرجان کی طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میرا بھائی پاسبانوں کا سپہ سالار ٹھیک کہتا ہے، آپ اصفہان میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رہیں، ہو سکتا ہے اس منگول لشکر کے علاوہ کوئی اور منگول لشکر بھی ادھر ادھر پھیل کر مسلم علاقوں میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے درپے ہو، ایسی صورت میں آپ اس لشکر سے نبٹ سکتے ہیں۔ میں اور پاسبانوں کا سالار دونوں جرجان کی طرف اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عنقریب آپ انشاءاللہ 50,000 کے اس منگول لشکر اور اس کے سردار الک خان کے خلاف ہماری کامیابی اور کامرانی کی خبریں سنیں گے۔ اس پر سلطان جلال الدین خوش ہو کر کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، خداوند قدوس تیری زبان مبارک کرے، میں سمجھتا ہوں کہ تم اور پاسبانوں کے سالار ایک ہی خیالات رکھنے والے جانثار اور سرفروش ہو۔ اگر تم دونوں کا یہی ارادہ ہے تو میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اصفہان کے نواحی میں ہی پڑاؤ کیا کرتا ہوں، تم دونوں بھائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھوڑی دیر تک جرجان کی طرف کوچ کر جاؤ اور الک خان کے لشکر کی راہ روک کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور سنو میرے دونوں بھائیوں، تمہاری راہبری، تمہاری رہنمائی اور تمہاری حفاظت کے لیے میں نے پہلے سے اپنے کچھ جاسوس جرجان کی طرف روانہ کر دیے ہیں، وہ تمہیں بروقت منگول لشکر کے محل وقوع اور اس کی نقل و حرکت سے متعلق آگاہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں تم جرجان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں نے سلطان جلال الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں اپنے لشکر کو لے کر اصفہان کے نواح سے جرجان کی طرف کوچ کر رہے تھے، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان شہر سے نکل کر کاشان اور پھر رے سے ہوتی ہوئی جرجان شہر کی طرف جانے والی شاہراہ پر بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے منگولوں کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ جرجان سے تھوڑے فاصلے پر پہنچے تو انہیں اپنے مخبر دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے فضا میں جھنڈیاں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ دیا تھا۔ یہ اشارہ ملتے ہی اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے پیچھے دونوں کے لشکر رک گئے، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ان کو پہچان چکے تھے، اس لیے کہ وہ سلطان جلال الدین کے مخبر تھے۔ دونوں مخبروں کے رک جانے پر وہ تینوں سوار نزدیک آئے۔ پھر ان میں سے ایک سوار بولا اور کہنے لگا، سلطان جلال الدین کے عظیم سالاروں، ہم تمہارے لیے ایک انتہائی اہم خبر رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ منگول اس سے پہلے جرجان اور تبرستان کے درمیانی علاقوں میں لوٹ مار کرتے ہوئے تباہی پھیلاتے رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کے نتیجے میں انہوں نے اپنے پاس انگنت اور بے شمار مال و دولت جمع کر لیا ہے، اور اس وقت یہ لشکر جرجان شہر کے صرف 10 میل شمال میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ سمرقند کی طرف روانہ ہوگا، جہاں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ ایک خبر ہم آپ کو یہ بھی پہنچائیں کہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے ہمارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اپنے چند قاصد اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کر رکھے ہیں، اور وہاں سے اس نے مزید کمک مانگی ہے تاکہ وہ سلطان جلال الدین پر فیصلہ کن ضرب لگا کر سلطان کو یا تو ان علاقوں سے مار بھگائے یا اس کا قلع قمع کر دے۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سنو ہمارے جانثار ساتھیوں، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم لوگوں نے ہمیں یہ خبریں پہنچائیں۔ اب تم لوگ وہاں تک ہماری رہنمائی کرو جہاں منگولوں کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ ہم ان پر شبخوں ماریں گے، بلکہ دن کی روشنی میں ان پر حملہ آور ہو کر ان سے مسلم علاقوں میں لوٹ مار کرنے کا انتقام لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاسبان میرے عزیز بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ پہلے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ منگول سردار الک خان کے لشکر سے ٹکراؤں؟ اتنی دیر تک تم کسی گھات میں بیٹھے رہو۔ الک خان مجھے اپنے سامنے مختصر سے لشکر کے ساتھ دیکھ کر شیر ہو جائے گا، اور پھر بڑھ چڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے اور مجھے گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ تم جب یہ دیکھو کہ منگول پوری طرح میرے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے ہیں تو گھات سے نکل کر ان کی پشت پر حملہ آور ہو جانا۔ اس طرح جس وقت وہ افراتفری ہوتے ہوئے اپنے لشکر کی توجہ اپنی پشت پر بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دوں گا۔
اور یوں اس دو طرفہ حملے سے مجھے امید ہے کہ ہم منگولوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ جواب میں پاسبانوں کا سپہ سالار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، یہ تجویز بہت اچھی ہے، بشرطے کہ منگولوں نے جس جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے وہاں گھات میں بیٹھنے کی کوئی معقول جگہ ہو۔ اس پر اور خان نے مخبروں کے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس جگہ منگول لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے کیا اس کے گرد نواح میں گھات میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس پر مخبر بولا اور کہنے لگا، سیف الدین کے بیٹے، جس جگہ منگول لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اس کے دو اطراف میں کھلے وسیع اور چٹیل میدان ہیں، جبکہ دو اطراف میں کوہستانی سلسلہ ہے، جس میں یقیناً کسی لشکر کو گھات میں بیٹھ کر منگولوں کے لیے مصیبت کا باعث بننا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس مخبر کا یہ جواب سن کر اور خان اور پاسبانوں کے سالار دونوں کے چہروں پر خوش کن مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر اور خان بولا اور پاسبانوں کے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاسبان میرے بھائی، ان مخبروں میں سے کچھ میرے ساتھ رہنے دو، کچھ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ان کی رہنمائی میں تم منگول لشکر کی پشت کی طرف گھات میں بیٹھ جاؤ، جبکہ میں سامنے کی طرف سے ایک مخبر کی رہنمائی میں ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، اور خان، منگولوں سے جنگ کرنے کا لاہ عمل تو طے ہو چکا، میں تمہارے لیے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے دونوں کے لشکر میں اس وقت بہت سے سپاہیوں اور سالاروں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ میری تجویز ہے کہ جب تم منگولوں پر حملہ آور ہو تو ساری عورتوں کو اپنے لشکر کی پشت کی طرف ہی رکھنا، اس طرح وہ عورتیں تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایک طرح سے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بھی بلند کریں گی اور محفوظ بھی رہیں گی۔ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اور خان نے پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار نے دو مخبروں کو اپنی رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور اپنے لشکر کو علیحدہ کرتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اور خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ایک مخبر کی رہنمائی میں منگولوں سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ منگول چونکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے تبرستان اور جرجان کے علاقوں میں غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اور کسی بھی قوت نے ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کی، اس دوران سلطان جلال الدین قتلغ خان کے ساتھ جنگ کے لیے پیش قدمی اور واپسی کے لیے سفر میں مصروف رہا تھا۔ اس طرح ان علاقوں میں منگولوں نے لوٹ مار کر کے بے شمار سامان حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ بے فکر تھے کہ ان کے علاقوں میں کوئی مسلم قوت ایسی نہیں جو ان سے مزاحمت کرے یا ان پر حملہ آور ہو۔ دوسری طرف اور خان اچانک اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو منگول چونک کر رہ گئے۔ اس اچانک حملے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فوراً انہوں نے اچانک اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور خان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور خان نے بھی منگولوں کے سامنے آتے ہی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ادھر منگول سردار الک خان نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر اس سے ٹکرانے کے لیے آیا ہے تو وہ بڑا مطمئن، بڑا بے فکر سا رہا۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف اور خان بھی اپنی صفیں استوار کر چکا تھا۔ جب دونوں لشکروں کی صفیں درست ہو چکی تو منگولوں کا سردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑتا ہوا میدان میں آیا اور پھر للکار کر کہنے لگا، ہماری راہ روکنے والوں، تمہارا جو سالار ہے وہ سامنے آئے، میں اس سے اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے الک خان کے قریب ہی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی، گھوڑے کو روکا، پھر اس کا کالے رنگ کا وحشی گھوڑا ایک دو دفعہ بری طرح ہنہناتے ہوئے اور اگلی ٹانگیں اٹھاتے ہوئے فضاؤں کے اندر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اور خان نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی، گھوڑے نے ہنہنانا بند کر دیا اور چاروں ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے کلیلیں کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر منگولوں کا سردار الک خان اور خان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، یہ جس لشکر کے ساتھ تم نے ہم سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے، یہ لشکر کس کا ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، بحمد اللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور سن رکھو میرا نام اور خان ہے، یقیناً تم نے اور تمہارے منگول ساتھیوں نے میرا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس پر وہ منگول سردار جس کا نام الک خان تھا کسی قدر فکر مندی میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً تمہارا نام ہم نے تمہارے سلطان جلال الدین کے نام کے ساتھ سن رکھا ہے، تم وہی اور خان ہو جسے ہمارے سردار صوبدائی کی بیٹی پسند کرتی تھی۔
اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سن الک خان، کرتی تھی نہیں کرتی ہے، وہ اب بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس پر الک خان بولا اور پوچھنے لگا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تیان ان دنوں کہاں ہے؟ اس پر اور خان برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تیان سے کیا غرض؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور فیصلہ کریں کہ کون غالب اور کون مغلوب رہتا ہے۔ اس پر الک خان بولا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ تم پر حملہ آور ہونے سے پہلے میں جان سکوں کہ تم کون ہو، اس لیے کہ اگر تم اور تمہارے لشکری ہمارے ہاتھوں مارے جائیں تو ہم اپنے خان چغتائی کو یہ نہ بتا سکیں گے کہ کون ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ اب چونکہ میں جان چکا ہوں کہ تم اور خان ہو، لہٰذا اب میں تم پر حملہ آور ہوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ منگول جب کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مایوسیوں کے سائے کی طرح اس پر چھا جاتے ہیں۔ الک خان کے خاموش ہو جانے پر اور خان بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن الک خان، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرے؟ اس طرح دونوں لشکروں کو آپس میں ٹکرانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اگر میں تیرے ساتھ مقابلے میں ہار جاؤں تو میری گردن کاٹ دینا اور میرا لشکر شکست تسلیم کرتے ہوئے یہاں سے چلا جائے گا، اور اگر میں تجھ پر غالب رہا تو تیری گردن کاٹ دوں گا۔ تیرے لشکر کو شکست تسلیم کرنا ہوگی اور اپنی ہر شے یہیں رکھ کر یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ اس پر الک خان اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اور خان، اول تو ہم منگول انفرادی مقابلے کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ طریقہ تو مسلمانوں کے یہاں رائج ہے۔ دوسرے یہ کہ تم مجھے انفرادی مقابلے کی پیشکش اس لیے کر رہے ہو کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو لشکر ہے وہ میرے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور میرے لشکر کی تعداد تمہارے لشکر سے کافی بڑی ہے، اس لیے تمہیں خطرہ اور خدشہ ہے کہ جنگ کی صورت میں تمہاری شکست یقینی ہوگی۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ الک خان، یہ تو وقت بتائے گا کہ اس جنگ کے نتیجے میں کون غالب اور کون مغلوب رہتا ہے، کون کامیاب اور کون شکست خوردہ ہوتا ہے۔ دیکھ، اگر تو میرے ساتھ انفرادی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تو واپس لشکر میں چلا جا، اس کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرانے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ فاتح کون اور مفتوح کون ہے۔ اور خان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی الک خان نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اور خان اپنے لشکر میں واپس آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا منگول سردار الک خان نے کی تھی، پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ قریب سحر میں زندگی کی تڑپ، اجل کے سیاہ خانوں میں اندھیری رات اور شام کے وادیوں میں بھیانک کھنڈرات کی مہیب فضاؤں کی طرح اور خان اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اور خان نے بھی کمال جرت مندی، کمال جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الک خان کے اس خوفناک حملے کو روک دکھایا تھا۔ اس کے بعد اور خان جوابی حملے کی ابتدا کر رہا تھا، اور وہ سیاہ بختی کے سایوں میں اٹھتی قرنوں کی آوازوں کی طرح تکبیریں بلند کرتا ہوا خود بھی آگے بڑھا اور اپنے لشکریوں کو بھی نئے انداز میں حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ اور خان کے پیچھے پیچھے اس کے لشکری بھی سرفروشوں اور صف شکنوں کی کوندتی تلواروں، کوہ دمن کے فاتحوں کے سنسناتے تیروں پر تولے آبروئے جان و تن اور آس کے تنہا جنگ میں دکھ کے چارے، درد کے ستارے اور دھاروں دھار برستے میہ کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ٹوٹ پڑے تھے۔ جس طرح اور خان نے منگولوں کے خوفناک حملے کو روکا تھا، اس کے بعد اس نے جوابی حملہ کیا تھا۔ اس کے انداز سے منگول یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے سامنے آنے والا دشمن انتہائی سخت جان جنگجو اور بہترین حرب و ضرب کی مہارت رکھتا ہے۔ اب الک خان نے دیکھا کہ اور خان اور اس کے لشکریوں کو ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکے، لہٰذا اس نے لمحہ بلمحہ اپنے لشکر کو دائیں بائیں طرف پھیلاتے ہوئے ایک طرح سے اور خان کے لشکر کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا تھا۔ الک خان نے ایسا کرنا اس لیے شروع کیا تھا تاکہ اور خان اور اس کے لشکریوں کو یہ احساس ہو جائے کہ منگول انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ بدحواس ہو جائیں گے اور افراتفری کا شکار ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن الک خان اور اس کے تحت لڑنے والے منگولوں کی بدقسمتی کہ عین اسی وقت جب کہ وہ اور خان اور اس کے لشکریوں کے ساتھ جنگ کرنے میں بری طرح مصروف تھے، قریبی کوہستانی سلسلے کے اندر سے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ وقت کے فاصلوں میں منزل کی گرد کی طرح نمودار ہوا، اپنے شانوں پر بادل اٹھائے چیختی چلاتی ہواؤں کی طرح آگے بڑھا۔ پھر وہ وحشتوں کے غبار، شوق کے سلسلوں
तूफानों के शबाब और मौज के पेचोताब की तरह मंगोलों के लश्कर पर पुष्ट की तरफ से हमलावर हो गया था। मंगोलों पर हमलावर होते हुए पासबानों के सिपासालार और उसके साथियों ने कदम कदम पर अजमतों के लालाजार और दलेरी के शाहकार खड़े कर दिए थे। सामने की तरफ से और खान पहले ही हमलावर होकर उन्हें जख्म जख्म कर रहा था और अब पुष्ट की तरफ से पासबानों के सिपासालार ने भी हमलावर होकर उन्हें लख्त लख्त करना शुरू किया। तो मैदान जंग की हालत फटे चूल्हे, दरीदा लिबास, आंधियों में पुरानी यादों और सोचों के पतझड़ जैसी होकर रह गई थी। मैदान जंग में बार बार खूंफिशार तलवारें, सायका बरदार भाले, तकदीर के फैसले उठाए खून आलूद ढालें बार बार बुलंद होकर डूब रही थी। जुर्जान शहर के नवाह में घमसान का रन पड़ गया था। पासबानों के सिपासालार के हमलावर होने से पहले मंगोलों का सरदार अल्क खान बड़ा खुश और मुतमईन था और उसे उम्मीद थी कि वो अपने सामने आने वाले और खान के लश्कर को शिकस्त देने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। लेकिन जब और खान उसके सामने जम गया और अल्क खान काफी देर तक जंग करने के बाद भी उसे पसपा न कर सका, अल्क खान अंदेशों और वसवसों का शिकार हो गया था। फिर जब उसके बाद उसकी पुश्त की तरफ से पासबानों का सिपासालार भी हमलावर हो गया, तो इस हमले ने अल्क खान की सारी उम्मीदों को नाउम्मीदियों में बदल कर रख दिया था। पासबानों के सिपासालार के हमलावर होने के बाद अल्क खान ने बड़ी तेजी से अपने लश्कर में तब्दीली करना शुरू की ताकि कुछ लश्कर और खान के साथ बरसरे पैकार रहे और बाकी लश्करी मुड़कर पासबानों के सिपासालार के सामने जम जाएं। इस तब्दीली और लश्करियों को आगे पीछे करने की वजह से और खान ने पूरा फायदा उठाया और अपनी पूरी कुव्वत और ताकत को मुजतमे करते हुए मंगोलों पर एक और जोरदार हमला कर दिया। इस तरह उसने इस नए और ताजा हमले में मंगोलों की कई सफ़ें रौंद कर रख दी थी। इतनी देर तक पुश्त की तरफ से पासबानों का सिपासालार भी अल्क खान के लश्कर के एक काफी बड़े हिस्से को बुरी तरह उधेड़ कर खून आलूद कर चुका था। अल्क खान देख रहा था कि वो बैक वक्त दोनों तरफ के हमलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा है और ये कि उसके मंगोलों का कत्लेआम शुरू हो चुका है। एक बार आखिरी कोशिश के तौर पर अल्क खान ने फिर जद्दोजहद की कि उसके लश्करी दोनों तरफ के हमले के सामने जम जाएं, लेकिन जब उसे किसी कोशिश में भी नाकामी हुई तो अल्क खान ने पहलू की तरफ से अपने लश्कर को निकाला और अपने बचे कुचे लश्कर को निकालकर वो उस शाहरा पर भाग खड़ा हुआ जो कज़वीन, अलमात, वैलम से होती हुई जरजान के पास से निशापुर और मशहद से होती हुई मरू शहर की तरफ चली गई थी। और खान और पासबानों के सिपासालार ने अपने आगे आगे भागते अल्क खान के लश्कर का कुछ दूर तक ताक़ुब करके उसके लश्करियों का मजीद कत्लेआम किया। फिर वो वापस लौट आए। अल्क खान अपने लश्कर के छोटे से बचे कुचे हिस्से को लेकर समरकंद की तरफ भाग गया था, जबकि और खान और पासबानों का सिपासालार वापस उसी जगह जा रहे थे जहां जंग हुई थी। और खान और पासबानों के सिपासालार ने अपने लश्करों को उस जगह आन रोका जहां थोड़ी देर कबल तक मंगोलों का पड़ाव था। उनकी हर शय दूर दूर तक बिखरी हुई थी। बेशुमार सामान था जिसके वहां ढेर लगे हुए थे। वो सारा सामान था जो मंगोल तबरिस्तान और जरजान के इलाकों में कत्लो गारत गरी और लूट मार करते हुए हासिल करते रहे थे। और खान और पासबानों का सिपासालार थोड़ी देर तक इस सामान को बड़े गौर से देखते रहे और उन दोनों के चेहरों पर एक कमाल की मुस्कुराहट थी। उन दोनों में से कोई मुखातिब होकर किसी से कुछ कहना ही चाहता था कि इसी दौरान पुश्त की जानिब से त्यान घोड़ा दौड़ाती हुई आई। उसके साथ पासबान की बीवी भी थी जिसने हस्बे मामूल अपने चेहरे पर सुर्ख रंग का निकाब डाल रखा था, जिसकी वजह से चेहरा पहचाना नहीं जाता था। दोनों ने आगे अपने घोड़ों को और खान और पासबान के सामने रोका। दोनों ने बारी बारी और खान और पासबानों के सिपासालार को इस शानदार फतह की मुबारकबाद दी। इसके बाद त्यान फिर बोली और कहने लगी, आप दोनों भाइयों ने साबित कर दिया है कि मंगोल नाकाबिले शिकस्त नहीं है। मुसलमान अगर अपने अंदर इत्तेहाद, इत्तिफाक और यकजहती पैदा कर लें तो मंगोल उनके सामने कहीं पे भी कदम जमाने में कामयाब नहीं हो सकते। इसका सबूत थोड़ी देर पहले जरजान में होने वाली इस जंग में पेश किया जा चुका है। इतना कहने के बाद त्यान कुछ देर के लिए रुकी, फिर वो बोली और कहने लगी,